ویکفی فی الخبر بہذہ الاسباب متأخمۃ العلم اے مقاربت۔ بات ہماری کل جہاں پہ تھی وہ فرماتے ہیں استفادہ کے ذریعے سے 7 چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ جو صاحب کا متن ہے، استفادہ کے ذریعے سے، صرف مصنف کی عبارت صرف دیکھیں، استفادہ کے ذریعے سے 7 چیزیں یثبت بالاستفادۃ 7، ٹھیک ہے نا، 7 چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ درمیان میں استفادہ کی تعریف تھی۔ استفادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں خبر کا پھیل جانا اس حد تک کہ اسے ظن غالب حاصل ہو، اتنا پھیل جانا خبر کا ظن غالب حاصل، جس سے درمیان میں، یہ انہوں نے خود لکھی ہے شہید ثانی نے یہ تعریف، ٹھیک ہے نا، جس سے ظن غالب حاصل ہو۔ تو 7 چیزیں کون سی تھیں جو استفادہ کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں؟ پہلا نصب تھا، پھر موت تھی، کسی کا مر جانا ثابت ہوتا ہے تب بات پھیل جائے، جی ٹھیک ہے نا، تو اس کی موت ثابت ہے۔ ملک مطلق سے مراد یہ تھا، یعنی ایک ہوتا ہے ملک ما سبب، ایک ہوتا ہے صرف ملک۔ ملکیت ثابت ہوتی ہے استفادہ کے ذریعے سے۔ ملکیت یعنی یہ چیز عباس صاحب کی ملکیت ہے۔ استفادہ یعنی پھیل گئی ہے بات، شیعہ ہو گیا ہے، تو شیعہ کے ذریعے سے یہ ملکیت تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیز ان کی ملکیت ہے۔ یہ ثابت نہیں ہوتا صرف شیعہ بالملک کے ذریعے سے کہ یہ چیز کس طرح ان کی ملکیت بنی ہے، انہوں نے خریدی ہے، ان کو وراثت میں ملی ہے، ان کو ہدیہ میں ملی ہے، کس طرح ملی ہے، ملک مطلق سے یہ مراد ہے۔ وقف بھی ثابت ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، نکاح بھی اس کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے، عتق بھی اور ولایت القاضی بھی۔ آج فرماتے ہیں وَيَكْفِي فِي الْخَبَرِ بِهَٰذِهِ الْأَسْبَابِ مُتَأَخِّمَةُ الْعِلْمِ۔ یہ جو 7 اسباب سے فرماتے ہیں خبر میں ان اسباب کے ذریعے سے کافی ہے متأخمۃ العلم، کہ ان اسباب کے بارے میں اتنا بندے کو خبر انسان کے ذہن کو لے جائے جو علم کے قریب ہو، ٹھیک ہے نا، مقاربۃ العلم، اتنا ظن حاصل ہو جائے کہ وہ ظن غالب ہو، یعنی کس کے قریب ہو؟ علم کے قریب ہو۔ علی قول قوی، قول قوی کی بنا پر، قول قوی یہی ہے کہ یہ 7 اسباب تب ثابت ہوں گے جب کیا ہو؟ یہ علم کے قریب، ہاں سنتوں وبہی جازہ ما فی الدروس، اور اسی کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب دروس میں حتمی فتویٰ دیا ہے۔ وکیل، لیکن کیل والا قول ہے اس کے مقابل میں، کیل والا قول کیا ہے؟ یشترط ان یحصل العلم، نہیں بابا، یہ چیزیں تب ثابت ہوں گی، کسی کی موت، کسی کی ملکیت، کسی کی قضاوت یا وقف ثابت ہوگا جب اس کے بارے میں علم، یعنی قط، یعنی 100% یقین ہو، تو تب یہ ثابت ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ یعنی شیعہ کے ذریعے سے یا استفادہ کے ذریعے سے تب یہ چیزیں ثابت ہوں گی جب استفادہ کے ذریعے سے بندے کو یقین اور قط اور علم ہو جائے، ٹھیک ہے نا جس سے یہ دوسرا قول ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل ہے کہ مطلب قرآن کی آیت ہے، سورہ اسراء کی 36 نمبر آیت ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو فرماتے ہیں یہاں علم مطلوب ہے، تو علم کے بغیر یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا قول تھا۔ تیسرا قول وکیلا یکفی مطلق الظن، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ مطلق الظن کافی ہے، ظن غالب کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ایسا ظن ضروری نہیں ہے جو علم کے قریب ہو، مطلق ظن، چاہے نچلے درجے کا ظن ہو، چاہے متوسط درجے کا ہو، چاہے جو بھی ہو، مطلق ظن حاصل ہو جائے
یہ چیزیں 7 سبب ثابت، یہ 7 چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ کل میں نے عرض کیا تھا زن 51 سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک جانتا ہے؟ 99 تک، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، 99 تک جاتا ہے۔ یہ سارا زن ہے۔ 100% کو کیا کہتے ہیں؟ 100% کو کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ 50% شک، اس سے نیچے وہم۔ اب 51 سے لے کر 99 تک یہ سارا زن ہے۔ پہلے قول کے مطابق زن غالب ہو جو علم کے قریب ہو، مثلا 95%، 96%، 94%، 99%، 98%، یہ قریب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو تو پھر یہ چیزیں ثابت ہوں گی۔ دوسرا قول کہتا ہے نہیں، مطلقاً ظن کے ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہوتی بلکہ علم کے ذریعے سے ثابت ہوتی۔ تیسرا قول ہے نہیں، وہ فرماتے ہیں مطلق ظن کافی ہے، ظن ہونا چاہیے چاہے 60% کا ہو، اس کے ذریعے سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ واضح؟ اس کے بارے میں روایت ہے یونس بن عبد الرحمن کی، روایت مرسلہ ہے، یہ تیسرے قول کی تائید میں۔ مطلق ظن کافی ہے، حتی لو سامع من شاہدین عدلین، یہاں تک کہ فرماتے ہیں 2 عادل گواہوں سے بات سنی جائے تو وہی کافی ہے، کیونکہ یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے نا، 2 عادل گواہ گواہی دیں تو یہ ظن کا فائدہ ہوتا ہے، قط کا فائدہ نہیں دیتا۔ اچھا، سارا متحملان، تو اس کے ذریعے سے بھی کیا کیا جائے گا؟ تحمل کیا جائے گا شہادت کا۔ کیوں؟ لافادت قولہما الظن، کیونکہ ان دونوں کا قول، عدلین کا قول کیا کرتا ہے؟ ظن کا فائدہ دیتا ہے، نہ کہ قط کا فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، یہ تینوں قول ایک جگہ ختم۔ فرماتے شہید ثانی وعلی المختار، مختار قول کی بنا پر، مختار قول یعنی جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے اس کی بنا پر۔ وہ کون سا قول ہے مصنف کا؟ ہاں جی، کتاب کافی ہے کیا؟ علم کے قریب قریب ہونا، اتنا ظن ہو، ظن غالب کہ جو علم کے کیا ہو؟ قریب ہو، یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے۔ اس قول کی بنا پر لا یشترط العدالت، لا یشترط العدالت، گواہوں میں عدالت شرط نہیں ہے، غیر عادل بھی 3 بندے آ کر گواہی دے دیں تو کافی ہے۔ ولل حریت، حریت بھی کافی نہیں ہے بلکہ غلام کی گواہی بھی چل جائے گی۔ والذکورہ، اور ذکوریت بھی شرط نہیں ہے بلکہ انثی کی بھی چل جائے گی۔ لامکان استفادت ہی من نقائضھا، کیونکہ ممکن ہے استفادہ کرنا، استفادت ہی کی ضمیر ظن غالب کی طرف جا رہی ہے، ظن غالب کا استفادہ کرنا ممکن ہے من نقائضھا، ان تینوں کے نقائض سے، ان تینوں یعنی عدالت، حریت اور ذکوریت، ان تینوں کے نقض کیا ہیں؟ عدالت کا نقض ہے فسق، حریت کا نقض ہے عبدیت، ذکوریت کا نقص ہے انسیت، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں آپ نے ثابت کرنا ہے ظن کو، اور ظن ثابت فاسق سے بھی ہو سکتا ہے، وہ فاسق ایسے بھی ہوتے ہیں کسی اور امور میں فاسق ہوں لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا، زانی تو ہے جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ظن ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عورت کی گواہی سے بھی ظن ثابت ہو سکتا ہے، آپ نے ظن کرنا ہے تو ظن تو ان سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک، لہذا عدالت کی، ذکوریت کی اور حریت کی شرط نہیں ہے جب ظن کا استفادہ کرنا ہے تو۔ لامکان استفادت ظن الغالب من نقائضھا، ان ثلاثہ کے نقائض سے بھی ظن غالب حاصل ہو سکتا ہے۔ واحترز بالملک اب ایک اور بات، وہ جو اوپر انہوں نے کہا تھا جس کا میں نے آج تکرار پیچھے ابھی کیا ہے کہ استفادہ کے ذریعے سے 7 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ان میں سے ایک استفادہ کے ذریعے سے ملک مطلق بھی ثابت ہوتی ہے، اس لیے میں نے تکرار کی کیونکہ بات آنی ہے، ملک مطلق بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب شارح علیہ رحمہ اسی ملک مطلق کی تھوڑی تشریح کر رہے ہیں کہ ملک مطلق سے مراد یہاں کیا ہے مصنف کی۔ فرماتے ہیں واحترز، مصنف نے احتراز کیا، مصنف بچے ہیں، بالملک المطلق، ملک مطلق کی قید لگا کر، ملک مطلق لفظ کہہ کر، ان المستند الی السبب،
اس چیز سے بچے ہیں کہ جس کی نسبت سبب کی طرف دی جاتی ہے. یعنی ملک مطلق میں فقط ملکیت تو ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ملکیت کی سبب سے عباس صاحب کی ہے. مطلق یہ تو ثابت ہوا کہ یہ کتاب ان کی ملکیت ہے، یہ نہیں پتا چلا ملک مطلق سے کہ یہ کتاب انہوں نے خریدی ہے، ان کو ہدیہ میں ملی ہے، ان کو وراثت میں ملی ہے، کسی نے وقف کی ہے، یہ نہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے نا جی. تو ملک مطلق کے ذریعے سے احتراز کیا ہے مصنف علیہ الرحمٰ نے، کس چیز سے؟ سبب کے نسبت سے. مثلا کل بائے، سبب کیا ہے؟ بائے سبب ہے کہ یہ ان کو مکان جو ملا ہے وہ خریدا ہے انہوں نے. فلا، اب اگلی سنیے گا، فلا یثبت، جب پتہ چل گیا، سنیے گا، فا جب پتہ چل گیا ملک مطلق الگ ذریعے سے ثابت ہوگی، سبب الگ ذریعے سے ثابت ہوگا. اگر فقط شیعہ ہو جائے ملک کا تو اس سے فقط ملک مطلق ثابت ہوگی. لوگ کہنے لگے ہر کی زبان پر یہی ہو کہ مکان عباس صاحب کا ہے، مکان عباس صاحب کا ہے، مکان عباس صاحب کا ہے، اتنا بات پھیل جائے کہ اس سے زن حاصل ہو جائے، زن غالب حاصل ہو جائے، تو مکان تو ان کی ملکیت ثابت ہوا. اب یہ نہیں ثابت ہوا اس سے کہ یہ ملکیت کی سبب سے تھی، بائے کی سبب سے تھی، ارث کے سبب سے تھی، یا کسی اور سبب سے. فرماتے فلا یثبت سبب بہی یعنی خبر مستفید، استفادہ یعنی شیعہ خبر مستفیض کے ذریعے سے سبب ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. بل الملک الموجود فی ضمنہ، بلکہ وہ ملکیت ثابت ہوگی جو موجود ہے اس کے مسبب کے ضمن میں. فرماتے ہیں فلو شاہدہ بالملک، اگر کوئی گواہی دے دے کس کی؟ کہ یہ مکان عباس صاحب کی ملکیت ہے. وَأَسْنَدَهُ إِلَى سَبَبٍ، اور سہارا لے کس کا؟ سبب کی طرف، سبب کا سہارا لے، تو یثبت بالاستفادۃ، تو استفادہ کے ذریعے سے سبب ثابت ہوگا. یثبت السبب، سبب ثابت ہوگا بالاستفادہ، استفادہ کے ذریعے سے. مثال کے طور پر شاہد گواہی دیتا ہے کہ شیعہ ہی یہی ہے، استفادہ ہی یہی ہوا، استفادہ کا معنی واضح ہے نا، استفادہ ہی یہی ہے کہ ملک جو ہوئی ہے وہ میراث کے ذریعے سے ان کی ملکیت ہے، میراث میں ان کو ملا ہے مکان. ٹھیک ہے نا، تو پھر ثابت ہو جائے گا، استفادہ بھی ثابت ہو جائے گا. استفادہ کے ذریعے سے پھر ملک جس طرح ثابت ہوگی سبب بھی ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. جب دعویٰ اسی طرح کا ہو اور گواہی بھی اسی طرح کی ہو. کل ارث ہے، جس طرح کے ارث کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ میراث کے ذریعے سے ان کا مکان تھا، تو کو بیلا، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا، کیونکہ فرماتے ہیں یہاں جو ہے ارث کا مرجع کون ہے؟ موت ہے. ارث کا مرجع کون ہے؟ موت ہے، مرکز موت ہے، اور موت پیچھے ابھی کہہ گئے ہیں کہ استفادہ کے ذریعے سے ثابت ہو جاتی ہے، لہذا یہ ارث بھی ثابت ہو جائے. واضح ہوا. اب ولو لم یثبت بہا، اگر فرماتے ہیں استفادہ کے ذریعے سے سبب ثابت نہ ہو، لیکن یہ دعوے میں کہہ رہا ہے کہ سبب بھی ہے، تو پھر ثابت نہیں ہوگا سبب. مثال کے طور پر استفادہ کیا ہوا ہے، شیعہ کیا ہے؟ دو طرح کی باتیں، اب یہ پچھلی اور یہ بات میں دونوں کو اب سمجھا رہا ہوں. ایک جگہ استفادہ کے ذریعے سے سبب بھی ثابت ہے، ایک جگہ نہیں ہے. کیسے؟ ایک یہ ہے کہ شیعہ ہوا استفادے میں ملکیت بھی تھی اور سبب بھی تھا، دونوں صورتیں تھیں، اور دعویٰ بھی ان کا کیا تھا؟ سبب کا تھا، ملکیت کے ساتھ سبب کا تھا. گواہوں نے گواہی دی استفادہ والی، وہ بھی کیا تھی؟ سبب کے ساتھ تھی. تو پھر تو ان کا دعویٰ ثابت ہے.
جو یہ دعویٰ کر رہے تھے۔ ایک یہ ہے کہ ان کا دعویٰ تو ہے سبب کا، ملکیت مع سبب، استفادہ جو ہے وہ فقط ملکیت کا ہے۔ ادھر بات کیا پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مالک ہیں، انہوں نے دعویٰ قاضی صاحب کے پاس کیا دائر کیا ہے، میں مالک ہوں اور اس کی وجہ سے ہوں۔ فرماتا ہے پھر لم یثبت، اس استفادہ کے ذریعے سے ان کا سبب ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، کل بے تو قوبلا فی اصل الملک فی لا فی سبب، تو اس صورت میں اصل ملکیت تو ان کی ثابت ہو جائے گی، سبب ثابت نہیں ہوگا۔ ومتا اجتماع فی ملکن استفاضتن فی ملک استفادتن و یدن و تصرف بلا منازع فہو منتہی الامکان۔ فرماتے ہیں جب ملکیت میں جمع ہو جائیں تین چیزیں، کسی کی ملکیت کے بارے میں تین چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ایک تو استفاضہ یعنی شیعہ وہ بھی ہے، ید بھی ہے، ید سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں چیز ہے، جس کی قدرت میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور تیسرا تصرف بھی، مکان ان کی ملکیت ہے، مکان بات پھیلی ہوئی ہے، ید بھی انہی کا، تصرف بھی یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تینوں چیزیں جب جس کی ملکیت کے بارے میں جمع ہو جائیں تو بلا منازع اور نزاع بھی کسی کو نہ ہو ان تینوں چیزوں میں، تو فہو منتہی الامکان، یہ کسی چیز کے ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے امکان کی آخری حد ہے، اس سے اور کوئی حد نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے کسی کی ملکیت ثابت ہو۔ کسی کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے امکان کی آخری حد یہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں جس کے پاس ہوں وہ مالک ہے، اس سے اور کیا دلیل نہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں اس سے اوپر کوئی اور دلیل نہیں ہے ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ید بھی ہو، تصرف بھی ہو، استفادہ بھی ہو، یہ منتہی الامکان ہے، یعنی کسی کی ملکیت کو ثابت کرنے کا امکان کی انتہا یہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، اس سے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات ہو جائے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں عباس کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کا ید بھی ہے، تصرف بھی انہی کا ہے، تو پھر فلشاہد القطع بالملک، اب گواہ کو کیا چاہیے، ان کی ملکیت کی قطعی بات کر لیں، قطعی طور پر ہیں، پھر ظن ظن نہیں ہے، شک شک والا مرلہ ہی نہیں ہے، یقین اور علم۔ وفی الاکتفاء بکل واحد من الثلاثة فی شہادت بالملک قول قوی۔ اب ایک اور سوال، اگر ان تین میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو، یا یاد یا تصرف یا استفاضہ، تو ان تین میں سے کسی ایک کے حصول سے کیا ملکیت ثابت ہو جائے گی؟ تو فرماتا ہے قول قوی کی بنا پر یہی کافی ہے، فی اکتفاء بکل واحد من الثلاثہ فی شہادت المالک، مالک کی گواہی کے بارے میں، گواہی میں ان میں سے کوئی ایک چیز آ جاتی ہے تو یہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ قول قوی یہی ہے کہ کافی ہے، پھر بھی ملکیت ثابت ہے، واضح یا نہیں؟ آگے چلتے ہیں پھر، جی واضح، ڈلے بیٹھے ہوئے ہیں جی ہاں، سمجھنا، ویاجب التحمل تھیں بہو ویاجب التحمل للشہادت علی من لہ اہلیت الشہادہ، واجب ہے تحمل کرنا شہادت کا، میں نے عرض کیا تھا، اب تو یاد ہوگا آپ کو، تحمل شہادت اور ہوتا ہے، اقامت شہادت اور، جو کل نہیں آئے وہ بتائیں گے۔ تحمل وہ جو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ آسان، تم کام ہو رہا ہے اس فعل کو دیکھنا، یہ تحمل کر رہا ہے، شہادت کا بوجھ اٹھا رہا ہے اپنے کندھے پر۔ اقامت شہادت جب قاضی صاحب کی دربار لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو فرماتا ہے واجب ہے تحمل شہادت اس بندے پر جو اس شہادت کی اہلیت رکھتا ہو، اذا دعی الیہا خصوصا او عموما، اس وقت واجب ہے تحمل کرنا، ٹھیک ہے نا، جب اسے پکارا جائے
خصوصاً چاہے پکارا جائے چاہے عموماً پکارا جائے. خصوصاً مثال کے طور پر قاضی صاحب کہتے ہیں مدثر صاحب آپ عادل بندے نیک بندے ہیں، یہ کام قتل ہو رہا ہے، مدثر صاحب دیکھ لیں، آپ کی گواہی بعد میں مجھے مطلوب ہوگی. اب مدثر صاحب کے لیے یہ شہادت کا تحمل اٹھانا واجب ہے. خصوصی بنائے. یہ خصوصاً کی مثال ہو گئی. عموماً کی کیا ہے؟ ہاں پانچوں درس کے بعد ہم چھ بندے باہر نکلے، عمل ہو رہا تھا، فوراً قاضی صاحب نے کہا لوگوں دیکھ لو، سب کے سب آپ دیکھ لو، آپ کی گواہی کے لیے میں آپ کو مطلوب کروں گا. ٹھیک ہے نا، عموماً واجب ہے. ٹھیک ہے نا جی. علل کفایت ہے، لیکن یہ وجوب عینی نہیں، وجوب کفائی ہے. یعنی کفایتاً ہم سب پر واجب ہے یہ تحمل شہادت. کسی ایک نے اگر گواہی دے دی ادا ہو گئی تو باقی کے سر سے اتر جائے گا، جیسے واجب کفائی اور ہوتا ہے جنازہ وغیرہ. اگر خصوصی ہوگا تو واجب عین نہیں ہو جائے گا پھر. وہ آ رہا ہے واجب عینی. کسی کوئی ایک فقط ہے تو اگر فقط ایک بندہ ہے تو پھر اس کے لیے عینی بن جائے گا. لقولہ تبارک و تعالی، کیوں واجب ہے بھئی یہ گواہی اٹھانا؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے ولا یعب الشہداء اذا ما دعوا. فرماتے ہیں شہداء گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، انکار نہیں کرنا چاہیے جب ان کو پکارا جائے. ٹھیک ہے نا، اس سے انہوں نے وجوب نکالا ہے. اور آگے انہوں نے کہا فسرہ الصادق بالتحمل، صادق علیہ الصلوۃ والسلام بالتحمل. اب فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹے لال ولایت نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں شہادت سے مراد تحمل شہادت ہے، کہ جب تحمل شہادت کے لیے بلایا جائے گواہوں کو. بھائی قرآن کی آیت میں لفظ شہداء ہے، اب اس میں دونوں تعبیریں نکل سکتی تھی نا تعویل، کہ پتہ نہیں شہادت یہاں انکار جو نہیں کرنا وہ تحمل شہادت کے لیے نہیں کرنا یا اقامت شہادت کے لیے نہیں کرنا. تو شہید ثانی فرماتے ہیں فسرہ صادق علیہ الصلوۃ والسلام بالتحمل. چھٹے لال ولایت نے تفسیر کی ہے، روایت ہے ابی صبا کی ان ابی عبداللہ علیہ السلام. چھٹے لال ولایت ہے ابی صبا کی روایت ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں اس آیت میں شہادت سے مراد تحمل بشہادت ہے، کہ تحمل بشہادت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. واضح جی. شہید ثانی فرماتے ہیں یمکن جعلہ دلیلا علیہ. اچھا وعلی الاقامات، ممکن ہے کہ اس قول تعالی تبارک و تعالی کو دونوں کی دلیل بنایا جائے. ہم تحمل کی بھی دلیل بنایا جائے اور اقامت کی بھی دلیل بنایا جائے. دونوں کی دلیل بن سکتی ہے یہ قول تبارک و تعالی. شہادت دونوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ تحمل سے نہ ہی اقامت. فیعصم الجمیل لو اخلوا بہ مع القدرت. قاضی صاحب نے سب کو بلایا، سارے کے سارے انکار کر گئے تو سب کے سب گناہگار ہو گئے. جب قدرت بھی سارے رکھتے تھے، سب کے سب نے انکار کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. واضح. یہ ہم نے کیا پڑھا کہ تحمل کے لیے بلایا جائے تو تحمل کرنا واجب ہے. اس کے مقابلے میں قبلہ ابن ادریس ہلی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں تحمل کرنے کے لیے چاہے بلایا بھی جائے عدم وجوب تحمل کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں روایات کچھ ایسی بھی ہیں اس آیت کے بارے میں جو دلالت کرتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ادائے شہادت ہے، یعنی اقامت شہادت ہے، نہ کہ تحمل شہادت ہے. روایات وہ کہتے ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس قرآن کی آیت میں کہ انکار نہ کرو، شہداء کو کہا گیا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے کس شہادت سے انکار نہ کرو. وہ کہتے ہیں میرے پاس روایات ہیں، اس سے مراد اقامت شہادت سے انکار نہ کرو، نہ کہ تحمل شہادت سے. لہذا ابن ادریس کہتے ہیں کہ تحمل شہادت واجب نہیں ہے. واضح. اب آگے ولو فوقدہ سوا ہو، اگر تعین کی طرف جا رہے ہیں، عینی کی طرف، اگر ایک شاہد کے علاوہ باقی سارے مفقود ہو جائیں، سوا ہو سوا ان شاہد واحد، شاہد واحد کے علاوہ باقی کیا ہو جائیں؟ فوقدہ مفقود ہو جائیں.
اس مورد فیما یثبت بہی وحدہ، جہاں ایک شاہد کے ذریعے سے چیز ثابت بھی ہوتی ہو اس مورد میں، ولو مع الیمین، اگرچہ اس شاہد کے ساتھ یمین ضروری ہو۔ اور پیچھے مورد پڑھے ہیں، جی، ایک گواہ اور ساتھ مدعی کیا کرے گا؟ یمین۔ احسنتم۔ او کان تمام العدد، یا کیا ہو عدد تام ہو، یعنی دو کیا ہوں؟ گواہ ہوں، باقی کے سارے کے سارے کیا ہوں؟ بھاگ جائیں، تو اس صورت میں تعینہ واجب عینی بن جائے گا، ایک ہے تو اس ایک پر، دو ہیں تو ان دو پر، کا غیر ہی من فروض الکفایت ہے، جس طرح کے باقی فروض کفائی ہوتے ہیں، جب ایک بچ جائے تو اس ایک پر کیا ہوتا ہے؟ واجب، وہی کفائی عینی بن جاتا ہے۔ اذا لم یقم بہ غیرہ، جب غیر اسے انجام نہ دیں تو ایک پر کیا بن جاتا ہے؟ واجب عینی۔ وجہ سے ہو تحمل الاخرس لشہادت، فرماتے ہیں گنگے کا گواہی کا تحمل کرنا بھی ٹھیک ہے، گنگا بندہ بھی تحمل شہادت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی قتل ہوتے دیکھ رہا تھا، یہ بھی گواہی کی تحمل کر سکتا ہے۔ وَأَدَاءُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ بِمُرَادِهِ، اس کی ادا کیسے ہوگی؟ جب یقین ہو جائے، یقین ہونے کے بعد اس کی ادا اس کی مراد کے ذریعے سے ہوگی، جب اس کی مراد کے بارے میں یقین ہو جائے۔ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وَلَوْ بِمُتَرْجِمَيْنِ عَدْلَيْنِ، اگرچہ اس کی مراد واضح کیسے ہو؟ دو عادل ترجمہ کرنے والوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، دو عادل زبان والے بتائیں گے، اس کے جو اشارہ سمجھتے ہوں کہ یہ اشارے کے ذریعے سے واقعاً یہی کہہ رہا ہے کہ زید نے، جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، جس کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے بال بڑے بڑے ہیں، کندھوں پہ آئے ہوئے ہیں، اشارے کر رہا ہو اس نے چھرے کے ذریعے سے ایسے قتل کیا ہے، سارا کچھ وہ سمجھ جائیں تو پھر اس کی گواہی بھی ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال ہے قبلہ یہاں، یہ اس کا جواب ہے وَلَيْسَ فَرْعَيْنِ عَلَيْهِ، یہ سوال علیکم السلام، سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر یہ ہے، گونگا گواہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے ایک مرتبہ دو گونگے گواہی دے چکے ہیں، اس کے بعد آپ دو عادل لے رہے ہیں، تو یہ تو چار بندے لازم آ جائیں گے، ضرورت دو کی تھی، یہ چار آپ عادل لے ہیں، دو گونگے عادل اور دو یہ عادل، ٹھیک ہے نا، یہ تو چار ہو گئے، چار کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، دو کافی تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی فر ہیں۔ فرماتے ہیں لیس فرعین علیہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چار گواہ کو طلب کیا، یہ دو عادل ان دو گنگوں کی فر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ تو ان کی بس کیا کر سمجھانے، مقصد سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کہ یہ عینی طور پر گواہ کے طور پر یہ مطلوب نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، گواہ کے طور پر وہی دو گنگے مطلوب ہیں۔ بس یہ کیا ہے، کیونکہ وہ قاضی صاحب اشارہ نہیں سمجھتے تھے، ان کو واضح سمجھانی پڑتی ہے ہر بات، ٹھیک ہے نا جی، ان کو ہر بات واضح سمجھانی پڑتی ہے، اشارے سمجھتے نہیں ہے، اس لیے یہ دو عادل ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، باقی گواہ جو ہیں وہی کون ہے؟ گنگے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ولا یکفی الاشارہ فی شہادت ناطق، اب ناطق کی بس آخری ختم، جی جی، ناطق کی گواہی میں اشارہ کافی نہیں ہوتا، شیخ صاحب بول لیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ خاموش رہتا ہوں، میں ہمیشہ خاموش، میری خاموشی کو سمجھو، ٹھیک ہے نا، وہ فرماتے ہیں نہیں، اگر آپ کو اللہ نے زبان دی ہے تو ادب کے ساتھ پیش کرو، تو یہاں اشارے کافی نہیں ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، کل سے انشاءاللہ اس فصل کو ختم کریں گے۔